نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذوق و شوق کے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پہلے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ حاضرین محفل، بالخصوص انجمن مہریہ نصیریہ کے اراکین نوجوان، اللہ رب العزت جل شانہ و عم نوالہ ان نوجوانوں کے عشق میں، ذوق میں، شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عزت مآب رشید احمد شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے جناب محترم شیراز ہاشمی صاحب کی میزبانی میں یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ پاک ان کے مال میں، رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے خطاب اور ثناخوانی سماعت فرما چکے اور بہترین نقیب محفل بھائی حنیف حسن فریدی صاحب آپ کے سامنے نقابت کے سنہری موتی پیش کر چکے۔ اللہ ان کے ذوق میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے بعد عاشق رسول، عظیم ثناخوان رسول بھائی وسیم رضا قادری صاحب دامت ظلہ تشریف فرما ہیں، جن کی سریلی اور خوبصورت آواز سے یا رسول اللہ کا نعرہ اس دھرتی پر گونجا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ذوق و شوق میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے استاذ العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سجاد احمد فیضی صاحب خطاب لاجواب کر چکے، آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر انتہائی مختصر حاضری پیش کروں گا۔ آپ حضرات کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ بھائی حنیف حسن فریدی صاحب نے بڑا آپ کو جگایا ہے، لیکن شاید حسن بھائی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ سرزمین ترنڈا ہے۔ توجہ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے
کہ غلامان مصطفیٰ جہاں بھی بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے ہیں، میرے آقا گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر اپنے ہر غلام کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے گا، میرے برادر قاری خلیل احمد سعیدی صاحب دور دراز کا سفر کر کے تھکے ماندے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی آواز بھی سبحان اللہ کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ یعنی ذکر مصطفیٰ کی یہ برکت ہے کہ تھکا ماندہ آدمی بھی ہونا تو وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ اچھی خاصی لگتا ہے نیند کر کے آئے ہوں گے، ذرا محبت میں بیٹھیے اور ذوق سے بولیے۔ حضور کا ذکر پاک دلوں کو گرما دیتا ہے، ایسا ہے نا؟ آقا علیہ السلام کے ذکر پاک سے پتھر بھی لڑکھڑا پڑتے ہیں، حضور کے ذکر پاک سے پرندے بھی بولتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے گنگے بھی بول پڑتے ہیں اور پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ وقت کا فرعون حضور کی امت کا ابو جہل اور اس کی مٹھی کے اندر کنکریوں، اور وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا چیز ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہے توجہ؟ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس سے جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ حضور کی امت کا فرعون تھا جس کا نام ہے ابو جہل، اس کی مٹھی میں پتھر ہیں، وہ بے جان چیز ہے، بولنے والی نہیں، لیکن حضور نے جو اشارہ فرمایا، اے ابو جہل کے قبضے میں رہنے والے پتھروں، اے ابو جہل کے قبضے میں آنے والی کنکریوں، یہ نہ دیکھو کہ کس کی مٹھی میں ہو، یہ دیکھو تمہیں بلوانے والا کون ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو پتھروں نے یہ نہیں کہا کہ امت مصطفیٰ کا فرعون ہے، اس کا قبضہ جمع ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا حشر کر ڈالے گا۔ وہ پتھر تھے نا، وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہیں پتھر پر غدار نہیں، مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ بے شک ہمارے اندر روح نہیں، بے شک ہمارے اندر جان نہیں، ہم تڑپ تو نہیں سکتے، مچل تو نہیں سکتے، ہم حرکت تو نہیں کر سکتے، پر ہمیں بلوانے والا، اشارہ کرنے والا محمد عربی ہے، وہ ہستی پاک ہے جس کے صدقے رب نے یہ کائنات سجائی ہے۔ تو میں نے کہا انسانوں تمہارے اندر روح ہے، روح جو جگمگا رہی ہے، جس روح کی وجہ سے تم حرکت کر رہے ہو۔ میں نے کہا تم مصطفیٰ کی خاطر نہ تڑپ سکتے ہو، نہ مچل سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ پیغام حق اٹھا سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ پتھر تھے، انہوں نے کہا پتھر ضرور ہیں پر حضور کے غدار نہیں، حضور کے وفادار ہیں۔ پتھروں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں آقا 2 بار حاضر ہیں۔ آقا ایک بار نہیں، لبیک، لبیک کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ آقا میں 2 بار حاضر ہوں۔ اللہم الیب لک البابین، علامہ عبد الرحمن جامی نے فرمایا یہ لبیک اللہم الیب لک البابین کا مخفف ہے، یعنی البابین تسنیہ ہے۔ گویا حضور کی بارگاہ میں پتھر بھی کہنے لگے آقا آپ نے بلایا ایک بار ہے پر ہم آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں 2 بار حاضر ہیں۔ اس نظریے کے ساتھ بیٹھے حضور کی سچی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، حضور فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں۔
اسمع بھی صیغہ واحد متکلم ہے، اعرف بھی صیغہ واحد متکلم ہے. یہ دونوں صیغہ ہے متکلم بتا رہے ہیں کہ میرے آقا اپنی امت کے ذکر خیر کو یا اپنی امت کے صلاۃ و سلام کو سننے کے لیے یا حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میرے آقا کسی فرشتے کے بھی محتاج نہیں ہیں. میرے آقا خود اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں اور اپنی روشن آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ. اگرچہ بڑی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں، فرشتے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں غلاموں کا صلاۃ و سلام پہنچاتے ہیں، غلاموں کا ذکر خیر پہنچاتے ہیں، لیکن میرے آقا کی اپنی طاقت کا عالم بھی یہ ہے کہ میرے آقا خود اپنے غلاموں کے ذکر خیر کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن کب؟ فرمایا جب حضور کا ذکر کرنے والے اہل محبت ہوں. جیسے سنیو تم ہو، ذرا بولو محبت کے ساتھ. محبت والے جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، راستے کے اندر کوئی چیز آل نہیں بنتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. براہ راست میرے آقا تک غلاموں کا درود بھی پہنچتا ہے، میرے آقا تک غلاموں کا ذکر بھی پہنچتا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ بھائی شیراز ہاشمی صاحب نے اہتمام فرمایا. انجمن مہریہ نصیریہ کے نوجوان ان کے دست و بازو بنے. یہ خوبصورت سٹیج، یہ لائٹنگ، یہ اہتمام، یہ انتظام آخر کیوں؟ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے آقا جو آئے ہیں، میں آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہوں. میں آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہوں. کیونکہ خوشی جس طریقے سے بھی منائی جائے، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مسرت کا اظہار ہونا چاہیے. مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی ہو. میں نے کہا حضور کی آمد پر ہم تو یہ چھوٹی موٹی لائٹیں لگاتے ہیں نا، رب نے سورج اور چاند جیسے بڑے بڑے کمکمے لگا دیے، ستارے لگا دیے. رب نے آسمان جیسا شامیانہ سجایا، زمین جیسا رب نے بچھونا بچھایا. اللہ نے یہ خوبصورت رونقیں، رنگینیاں، یہ پھول اور پھل، یہ کلیاں، یہ پتے، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ کائنات کی روشنیاں، یہ کائنات کی رونقیں، یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ کسی کی آمد کے جشن کے لیے کائنات کو سجایا جا رہا ہے. اس لیے ہم نے دست بستہ عرض کی، مولا یہ کائنات تو نے کیوں سجائی؟ آدم تا عیسیٰ 1,24,000 انبیاء و رسول بھی بھیجے. اے مولا تو نے پھر مصطفیٰ کی ذات پر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر فرما دیا. اے مولا تو نے آسمان سجایا، تو نے زمین سجائی، تو نے یہ کائنات کو رنگینیاں بخشی، کائنات کو رونقیں بخشی. اے مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں جواب دیتا ہے. حدیث قدسی کی صورت میں ہمیں جواب ملتا ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. فرمایا میں ایک حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا میں طالب ہوں کوئی مطلوب ہو، میں طالب ہوں کوئی مطلوب ہو، میں محب ہوں کوئی محبوب ہو، میں مسجود ہوں کوئی ساجد ہو، میں معبود ہوں کوئی عابد ہو. مولا پھر تم نے کیا کیا؟ حدیث قدسی کی صورت میں جواب دیا. فرمایا کائنات والو فخلقت الخلق اے نور محمد، میں نے نور محمدی کو وجود بخش دیا. میں نے اپنی تجلی حبی ذات مصطفیٰ پہ ڈالی تو مصطفیٰ کی ذات وجود میں آ گئی. مولا پھر تو نے نور محمدی کو تخلیق جو فرمایا، اس کی وزن وجہ سبب فرما سبب یہ ہے کہ میں چونکہ چھپا ہوا تھا نا، میں خالق تو تھا پر کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں مالک تو تھا پر کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں رازق تو تھا پر کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں رب بھی تھا کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں الہ بھی تھا کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا. مولا پھر کیا کیا؟ فرما فخلقت الخلق اے نور محمد، میں نے نور محمدی کو بنا دیا. کائنات والوں کو کہا لوگوں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو آؤ دیکھا مصطفیٰ کو کرو، پہچانا خدا کو کرو.
دیکھا مصطفیٰ کو کرو، پہچانا خدا کو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، کوئی رب کو دیکھ کر نہیں آیا. مصطفیٰ جب آئے نا تو آ کر اعلان کیا، رب نے فرمایا محبوب جا کے کہہ دینا کائنات والو من رآنی فقد رأى الحق تعالی. کائنات والو تمامی انبیاء آدم تا عیسیٰ توحید کا پیغام لائے پر خدا کو بن دیکھے آئے تھے. میں مصطفیٰ خدا کو دیکھ کر آیا ہوں. من رآنی فقد رأى الحق تعالی. رب نے ایسا جلوہ ڈالا ہے فرمایا جو مجھے دیکھتا جائے گا وہ خدا کا دیدار کرتا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے تو ایک اور حدیث قدسی میں فرما لقد خلقت الدنیا واہلها ليعرفهم منزلتك وكرامتك عندي. اے محبوب دنیا کو اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا تاکہ تیری عظمت دکھاؤں، اور تجھے اس لیے بنایا تاکہ اپنی ذات کو ظاہر کروں، اپنی ربوبیت کو ظاہر کروں، اپنی توحید کا اعلان کراؤں. گویا میں خلاصتاً یوں کہوں کہ مصطفیٰ تجھے بنایا اپنی ذات کے لیے، ساری کائنات کو بنایا محبوب تیری نعت کے لیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اس لیے فرما فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی. خدا کی قسم یہ تو دنیا ہے نا، یہ تو دنیا ہے. یہاں بظاہر زیادہ اتنا مشقتیں تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن میدان محشر جو ہوگا نا، میدان محشر وہاں بھی حضور کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. ہم کیا حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیا حضور کی شان بیان کرتے ہیں. حضور کی اصل شان کا اظہار تو اس وقت ہوگا جب حضور سر سجدے میں رکھیں گے اور رب کائنات فرمائے گا ارفع رأسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے. اللہ اکبر. وصل توتا وشفا تو شفا. اے حبیب مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. حضور کو رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے. اے حبیب اپنا سر اٹھائیے. مانگیے کیا مانگتے ہو؟ ایمان سے بتانا حضور کیا مانگیں گے بتائیں ذرا. اللہ اکبر. تو کائنات والو یہ دنیا کے لیڈر ہیں جو تمہارے حلقے میں آتے ہیں تو تمہیں یاد کرتے ہیں، جب حلقے سے نکلتے ہیں پھر تمہیں بھول جاتے ہیں. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ تم میں تھے پھر بھی یہی فرماتے اللہم اغفر لی امتی. مصطفیٰ پیدا ہوئے پھر بھی فرمایا اللہم حب لی امتی. مصطفیٰ تہ مزار چلے گئے. حضرت فضل بن عباس نے کہا میں نے جو چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھا حضور کے لبہائے اقدس ہل رہے تھے اور حضور کی زبان پہ جاری تھا اللہم اغفر لی امتی. حضور لا مقام پہ گئے، رب سے ہم وصال ہوئے، رب سے ملے، بلا پردہ رب کا دیدار کیا. اور اس وقت رب نے فرما محبوب اب تو ہے یا میں ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. مصطفیٰ نے پتہ کیا عرض کیا مولا بس کچھ نہیں، صرف اپنی اسی امت کی بخشش مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. اس لیے میں نے کہا یار تو حضور سے بے وفائی کرتا ہے، حضور کو تو بھولے ہوئے ہے، سرکار کے دامن رحمت کو تو نے چھوڑا ہوا ہے. کس قدر تو بد نصیب ہے کہ حضور تو پیدا ہوتے ہی تجھے نہیں بھولے، حضور تو مزار میں تجھے نہیں بھولے، حضور تو سر عرش تجھے نہیں بھولے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بن جاؤں تو آ پھر امام احمد رضا جیسے کہتے ہیں ویسے کر. آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. واہ نعرہ تکبیر. آج اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اتنے بڑے وفادار لیڈر کو بھی بھولا جاتا ہے.
آج حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، حضور کی ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، میں نے کہا ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، ہمارا سلسلہ دنیا کا اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی قابل توجہ بات ہے، میرے آقا تو تجھے ہر مرحلے میں یاد رکھیں، ہر موڑ پہ یاد رکھیں، پر اے امتی تیرا سلسلہ میرے آقا کی معاذ اللہ توہین کے بعد اور حضور کی گستاخی کے بعد اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ہمارے بزرگ تو فرما گئے کہ پھر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا ہمارا دنیا کا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے جس طرح پہلے چل رہا ہوتا ہے۔ بتائیے پھر ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سرکار کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ ہم نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور اس واقعہ کے لکھنے پر وہ کہتے ہیں میں نے جب اسے پڑھا نا بڑا رویا۔ وہ کہتے ہیں ایک سپہ سالار تھے، ان کا گھوڑا جو تھا نا وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اب اس سپہ سالار نے اپنے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا اے گھوڑے سن، تیرے علاوہ میرے پاس کوئی اور سواری نہیں ہے، کوئی اور سواری نہیں ہے۔ آج اگر تو کھڑا نہیں ہوتا نا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر کے تو جنگ فتح نہیں کرواتا، پھر سن لے کان کھول کے، قیامت کے دن تیری شکایت حضور سے کروں گا۔ آئے تیری شکایت حضور سے میں ضرور کروں گا۔ بس یہ گھوڑے کو کہنے کی دیر تھی، گھوڑے کو قلندر لاہوری کہتا ہے اس صحابی سپہ سالار کا گھوڑا فوراً اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا۔ قدموں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ چل پڑا، کہتے ہیں ایسے دوڑا جیسے حشاش بشاش گھوڑا دوڑتا ہے۔ اس نے پوری جنگ کے اندر میرا ساتھ دیا، اس وقت تک بیٹھا نہیں جب تک جنگ فتح نہیں ہو گئی۔ اور میں نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی بات آئے گھوڑے بھی ڈر جاتے ہیں، پر میں نے کہا غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا تو بیدار کب ہوگا؟ بتا تو بیدار کب ہوگا؟ آج تو تیرے وزیر اعظموں کی یہ حالت ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ حضور کی توہین کا اعلان کرتے ہیں، حضور کے خاکے بنانے کا اعلان کرتے ہیں کہ حضور کے خاکے بنائے جائیں، توہین کی جائے۔ آج تیرے وزیر اعظم جا کر ان سے ایسے ملتے ہیں، ایسے مسافہ کرتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ جیسے بیٹا باپ سے مل رہا ہے، بیٹا باپ کی ملاقات کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ پاکستان کی دھرتی ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، نہ روٹی کے نام پر، نہ کپڑے کے نام پر، نہ مکان کے نام پر۔ اگر روٹی کپڑا مکان چاہیے تھا تو کیا پھر ہندوستان نہیں تھا؟ ہندوستان میں یہ چیزیں نہیں مل سکتی تھی؟ مل سکتی تھی، پر مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کی دوسری سٹیٹ بنانا مقصود تھی جو پاکستان کی صورت میں وجود میں آئی۔ اور یہ کان کھول کے سن لیں، میلاد منانے والے مر نہیں گئے، میلاد منانے والے آج بھی زندہ ہیں، یہ میلاد بھی منائیں گے، عزت مصطفیٰ پر پہرا بھی دیں گے۔ دو گے پہرا؟ بیدار ہووگے؟ اگر بیدار نہیں ہووگے تو میں نے کہا پھر تم سے تو گھوڑے بھی بازی لے گئے، میں نے کہا پھر تو تم سے کتے بھی بازی لے جائیں گے۔ وہ پادری جو حضور کی گستاخی کر رہا تھا تقریر کرتے ہوئے، ایک کتا جو سامنے بندھا ہوا تھا نا کسی تاتاری سپاہی کا، اس کتے نے زنجیر توڑوائی اور پادری کے گلے لگ گیا، لوگوں نے اسے چھڑوا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تقریر کا اس نے آغاز کیا، تقریر کرتے کرتے پھر اس نے حضور پر بک بک کرنا شروع کیا، سرکار کی توہین کرنا شروع کی۔ کتے نے اب کی بار جو زنجیر توڑوائی نا، کتے نے سنبھل کے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو ایسا دبوچا، کتے نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس پادری کی جان نہیں نکل گئی، جب تک جہنم رسید نہیں ہو گیا، جب تک وہ فنار وسکر نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا یار ذرا توجہ کر، ایک کتے کے سامنے پادری نبی پاک کی کرے گستاخی، کتا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ تو کیسے برداشت کر رہا ہے یار؟ ذرا بتا تو صحیح نا مجھے۔ اللہ اکبر، تو تو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، تو تو حضور کی غلامی کا دم بھرتا ہے، تو تو آقا کے نام کے نعرے لگاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے
کہ حضور کی گستاخی کرنے والے کی یہ زبان نہیں رہنی چاہیے یا پھر سننے والے کان نہیں رہنا چاہیے؟ یا گستاخ رسول کی زبان نہ رہے یا پھر ہمارے کان نہ رہیں؟ ورنہ بتائیں یہ گھوڑا ہم سے اچھا ہے کہ نہیں؟ جو حضور کے نام پہ شکوے شکایت کی ڈر پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کتا ہم سے بازی لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ جو عزت مصطفیٰ کی خاطر اللہ اکبر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پادری کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ حضرت گرامی یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، میلاد مصطفیٰ کا۔ حضرت زید بن دسنہ صحابی رسول ہیں، آخری رمقیں ہیں، سانسیں نکل رہی ہیں، کسی صحابی نے آ کر قریب کہا تجھے پانی دے دیں؟ اس نے کہا نہیں پانی نہیں چاہیے۔ کہا کچھ اور دے دیں؟ کہا کچھ اور بھی نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے، بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جا کر میرے نبی کے غلاموں کو سنا دو۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرے نبی کے غلاموں کو پیغام یہ سنا دو کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اگر تمہاری زندگی میں میرے آقا کی توہین ہو اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، فرمایا اپنی بساط کے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کرو، فرمایا پھر تم رب کے عذاب کا انتظار کرنا، پھر رب کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے۔ بتاؤ ذرا، یہ پانی نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، یہ سیلاب کی صورت کے اندر، بارشوں کی صورت کے اندر، یہ جو ہم نے ابھی بھگتا یہ عذاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ عذاب ہی تھا نا، پر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے ہم حضور کی عزت و نموز کے سچے سپاہی بن جائیں۔ اے خدا کی عزت کی قسم، ابھی زہیب برادران نے کلام پڑھا، تاجدار گولہ فاتح قادیانیت حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کا، حضرت مہر علی شاہ علیہ الرحمہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے، پر خدا کی قسم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق بہت کچھ کیا۔ کیا کیا؟ بہت کچھ کیا آقا، میں نے بہت کچھ کیا اپنی بساط کے مطابق۔ بالآخر آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کی عزت کا، آپ کی ختم نبوت کا، آپ کی نموز کا تحفظ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اپنے پیچھے پیغام دے کر جا رہا ہوں حضور کی عزت و نموز کا جتنا ہو سکے پہرا دینا۔ کیوں کہ آقا علیہ السلام کی عزت کے ساتھ ہماری عزت وابستہ ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے ماز نام مصطفیٰ۔ مرزا غلام قادیانی دعویٰ کیا نا، چیلنج دیا کہ یہ قلم کاغذ رکھتے ہیں سامنے، قلم کاغذ، اور اس پر جو ہے ہم قلم کو حکم دیں گے، اللہ اکبر، وہ قلم لکھے گا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں بھی لکھوں گا، آپ بھی لکھیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، قلم کاغذ سامنے رکھتے ہیں، تو بھی قلم کو حکم دے کاغذ پہ لکھے، میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں کاغذ پر لکھے۔ جس کا قلم خود بخود چلنے لگ گیا اور لکھنی بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، جس کے قلم نے خود بخود سفید کاغذ پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دی، فرمایا میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نبی ہوں، پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی کو سچا ماننا پڑے گا اور حضور کی ختم نبوت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ مرزا قادیانی اگر تیرا کرم لکھتا ہے تو پھر میں تجھے سچا مان لوں گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آؤ دریائے راوی جس سمت چل رہا ہے اس کو تو بھی حکم کر، میں بھی اسے حکم دیتا ہوں یہ الٹی سمت چلنے لگ جائے، جو اسے الٹا چلا دے گا وہی سچا ہوگا۔ حضرت مہر علی شاہ علیہ الرحمہ نے ایک اور چیلنج یہ بھی فرمایا، ایک کنواری لڑکی کو پردے کے اندر بٹھاتے ہیں اور تو بھی اس کے لیے دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جیسے اللہ نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا تھا، ایسے اس عورت کو، وہ جو بچی ہو، نوجوان ہو، بغیر شوہر کے ہو، اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائے، اور وہ بیٹا یا تیری نبوت کی گواہی دے یا میرے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دے۔ اگر تیری نبوت کی گواہی دے میں تجھے سچا مان لوں گا، اگر میرے آقا کی ختم حجہ کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،